تو ہمیں اور آپ کو تو ہر وقت ایسے کعبوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، ایسے اوقات کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے سیزن کا دروازہ کھلے اور ہم بالکل اگلی صف میں کھڑے ہو کر کے ان نیکیوں کے سیزن کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور ہم ان نیکیوں کو سیزن کو حاصل کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ مفتی صاحب، محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا کیسا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور کتنا ثواب ہے روزہ رکھنے پہ، ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے کے اندر ویسے تو ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ مقبول ہے، لیکن اس مہینے کے اندر روزے کی فضیلت بھی اپنی جگہ مقبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ ایک دوسری روایت سے ہمیں اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ دونوں روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو دن چل رہے ہیں محرم کے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو نیکیاں ہی چاہیے دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو تو ہر وقت ایسے کعبوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، ایسے اوقات کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے سیزن کا دروازہ کھلے اور ہم بالکل اگلی صف میں کھڑے ہو کر کے ان نیکیوں کے سیزن کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور ہم ان نیکیوں کو سیزن کو حاصل کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو لہٰذا ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ابھی محرم کے جو دن چل رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ صف اول میں کھڑے ہو کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آنے والی زندگی کے لیے نیکیاں جمع کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں ان دنوں کے گزرنے پر اور ان دنوں کے کھونے پر افسوس نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اہل ایمان کو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اب اہل ایمان کو جب اس دن کے روزے کا حکم دیا تو انہیں یہود کی مخالفت کا بھی حکم دیا، اور مخالفت اس طریقے سے کرنی ہے کہ 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے، اگر 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہود 10 کا رکھتے ہیں تو ہمیں 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا رکھنا ہے، 9 کا نہ رکھ سکے تو 11 کا رکھنا ہے، تاکہ یہود کی بھی مخالفت ہو جائے اور ہمارے نبی نے جو اس روزے کا حکم دیا ہے اور اس روزے کے حوالے سے جو ثواب ہمیں اور آپ کو بتایا ہے ہم اس ثواب کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔